بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساعت اس سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اللہ کا بھی اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں کے درگزر کرنے کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. اللہ نے خود اپنی صفت جو بیان کی ہے، کہیں تو اپنے کو غفار کہا ہے کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا. کہیں غافر الذنوب اپنی صفت بیان کی اللہ نے، گناہوں کے بخشنے والے اللہ. کہیں اپنے کو غفور بتلایا. ان صفتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشنے کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے گناہوں کی معافی بڑی پسند ہوتی ہے. بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں رات کے وقت تاکہ دن میں جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ اتنے رحم و کرم کا ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی صفت میں یہ آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، معافی طلب کیا کرتے تھے. کئی ایک انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی دعائیں نقل کی ہے، جن دعاؤں میں ان انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہی. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو قرآن پاک کے اندر نقل کر کے، خصوصاً ان کے استغفار اور ان کی مغفرت کو طلب کرنے کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اللہ کے بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے. اپنے ساتھ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے تعلق سے بھی نقل کیا گیا کہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہماری بھی مغفرت فرما، ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ایمان والے ان کی بھی مغفرت فرما. ان سب واقعات کے ذریعے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں، یا سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، یا ان کو حکم دیا جانا ہو، یہ سب دعائیں نقل کر کے اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر فرمانا چاہ رہے. اس لیے بندوں کو اس سلسلے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے
اس لیے کہ انسان اس سے ہر وقت گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں۔ آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے رجوع ہوتا ہے، دل سے اللہ کی طرف معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے۔ استغفار کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ استغفار کے کئی ایک فوائد قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ ایک تو سیدھا استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو استغفار کے نتیجے میں معاف فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، تم مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ اور اسی طرح سے استغفار کے فوائد کے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا نقل کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، اس کے اندر بھی یہی فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ تم اللہ سے جو ہے مغفرت چاہو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے مسلسل تم پر بارشوں کو نازل فرمائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، مال دے گا، تمہارے باغات کے اندر پھلوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر نقل فرمایا گیا، اور آنے والی قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اس کو بیان کیا گیا کہ استغفار ایک ایسی عظیم ترین عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا مقبول ترین عمل ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بھی بہت سے فوائد عطا کرتے۔ آسمان سے بارشوں کے نزول کا سبب ہی استغفار ہے۔ جہاں گناہ کی کثرت ہوتی ہے آسمان کی رحمتیں رک جاتی ہیں، اور جہاں بندے اللہ سے استغفار کرنے لگتے ہیں آسمان کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اولاد کے اندر اللہ برکت دیتے ہیں، مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکتیں عطا کرتے ہیں استغفار کے نتیجے میں۔ بندوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرماتے ہیں، روزی کے اندر اس طرح کی وسعت عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیے رکھا، پابندی کی استغفار کی، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، ہر طرح کی اس کی پریشانی اللہ دور فرماتے ہیں، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کی راہیں فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اس کے لیے روزی کا انتظام ہوتا ہے کہ ان بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے اندر یہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ استغفار کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، صبح شام آدمی استغفار کرے یہ بھی مطلوب ہے، آدمی چلتے پھرتے استغفار کرے یہ بھی مستحسن کام ہے، آدمی کسی بھی وقت استغفار کرے، لیکن کچھ خاص اوقات کے اندر استغفار کو خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو رات کا آخری پہر ہے، رات کا آخری حصہ ہے، بندہ اللہ کے حضور اٹھ کر کے جو ہے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ اللہ نے ان بندوں کی تعریف بیان کی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت، رات کے آخری وقت اٹھ کر جو بندے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ان کی جو ہے تعریف کی گئی کہ اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے ہوتے ہیں،
رات کا آخری پہر بہت جو ہے اہم ترین وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر حق تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ وہ وقت بڑی 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 رحمتوں کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں خصوصیت سے جو ہے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اور اسی طرح سے استغفار کے تعلق سے فرمایا جب عبادات مکمل کی جاتی ہیں تو عبادات کی تکمیل پر جو ہے استغفار کا حکم دیا گیا، تاکہ اس کے اندر جو نقص اور جو خلل رہ گیا ہے وہ دور ہو جائے۔ خصوصاً دیکھیے 5 وقت کی نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بلند آواز سے آپ جو ہے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد استغفار، نماز سب سے اہم ترین عبادت ہوئی، کہیں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف رجوع۔ آدمی بندہ عبادت بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، کہیں اس کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہوا ہو، کہیں اس کے اندر اس سے کوتاہی نہیں ہوئی ہو، کہیں وہ کبھی بیشی جو رہ گئی ہے وہ استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دور فرمائے۔ عرفات سے واپسی کے بعد وہاں بھی نقل کیا گیا کہ استغفار کیا جائے۔ مختلف عبادات کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ختم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ مجلس کے اختتام پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی استغفار فرمایا گیا۔ تو آدمی اپنے لیے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی جو ہے گاڑی چلا رہا ہے، ذکر و اذکار کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، استغفار کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس وقت بے وضو ہے، وضو سے بھی نہیں آدمی، لیکن زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ۔ سید الاستغفار اس کے متعلق بتلایا گیا کہ سب سے اہم ترین استغفار کا جو ہے سردار جس کو بتلایا گیا ہے سید الاستغفار۔ سب لوگوں کو یاد ہوگا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے صبح شام کے اذکار کے اندر ہے، تو وہ استغفار صبح شام اس کی پابندی کی جائے۔ عام وقتوں میں جو ہے استغفار کے دوسرے الفاظ یاد وہ پڑھے جائے، کچھ بھی نہ ہو، کم از کم بالکل آسانی والا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں 70 دفعہ اللہ سے جو ہے استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 100 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا اس قدر اہتمام کریں۔ تو استغفار کے سلسلے میں زندگی کا کوئی وقت نہیں، عمر کا کوئی وقت نہیں، لیکن بعض اوقات میں جس طرح سے جو ہے استغفار کی کثرت مطلوب ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہمارا گزر چکا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اب جو ہے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت خصوصیت کے ساتھ جو ہے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آئی اور فتح ہو گئی، فتح حاصل ہوئی، پھر آگے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہو جائیں، استغفار کریں۔ لوگ کثرت سے دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فرمایا آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا، اس لیے عمر کا ایک مرحلہ گزر چکا ہے، خاص طور سے کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے نتیجے میں بندہ دنیا کی بھی نعمتوں کو بڑی فراوانی سے حاصل کرتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و انعام کا تو پھر کیا کہنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پابندی سے استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی ہم سبوں کو نصیب ہو، اپنے وقت پر ایمان پر اللہ تعالی ہم سبوں کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔